آخری بات پڑھتے ہیں کہ فرشتوں کی صفات. آپ نے پہلے سے بات فرمایا کہ فرشتوں کی حقیقت، ٹھیک ہے جناب. اب ملائکہ کی قسمیں. تیسرے فرشتوں کی صفت. فرشتے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں. نمبر 1، اللہ اور رسولوں کے درمیان کیا ہے؟ واسطہ ہے. نمبر 2، وہ ہمیشہ عبادت گزار اور ساجد ہے. یہ تو ہم لوگ ہیں نا، نماز پڑھی جا کر سو گئے، ذکر اذکار کیا جا کے تھک گئے. یہ وہ فرشتے ہیں، ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہو گئے، جب سے پیدا ہو گئے تب سے وہ قیام میں کھڑے. سبحان اللہ. تب سے یعنی قیام میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ رکوع میں کھڑے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ سجدے میں ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ تشہد یعنی اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں. تو بزرگان دین جب نماز کی حیت بیان کرتے ہیں نا، انہوں فرماتے ہیں کہ کچھ درخت ایسے ہیں جو قیام کی حالت میں کھڑے ہیں. درخت قیام کی حالت میں نا سارے کے سارے، اور رکوع کی حالت میں جو جانور ہیں. دنیا میں کتنی قسم کے جانور ہیں. جب بندہ رکوع کرتے تو تمام جانوروں کی ادا آ جاتی ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو جتنے حشرات لاتا ہے ان کی ادا. یعنی ایک نماز میں جو فرشتے رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، قیام میں ہیں، تشہد میں ہیں، یا جو یہ جانوروں کا معاملہ ہم نے آپ کو بتایا، درختوں کا، حشرات الارض کا، ایک شخص اتنا خوش نصیب ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ تمام اداؤں والے لوگوں کی ادا کو پا لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے ان کو بہت قرب حاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب بھی. وہ معصوم ہے کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ان میں وہ اچھا پھر یہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، ان کو نیند نہیں آتی. ان کی خوراک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ان کی زیادہ تر تسبیح یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ حق تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، ولیوں کی، نبیوں کی، بلکہ ان کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑتے ہیں. جنگ بدر میں آئے تھے، جنگ احد میں آئے تھے، جنگ خندق میں آئے تھے. بڑے لمبے لمبے بڑے دلچسپ واقعات ہیں. شکلیں بھی ایسے کر دیتے تھے جس طرح کے صحابہ کی شکلیں. صحابہ فرماتے ہیں بس ہم تلوار اٹھاتے لگاتے تھے، بس تھوڑا سا ٹچ ہوتی تھی، حالانکہ وہ مارنے والا نہیں ہوتی جس سے بندہ مر جائے، بس ہمارا لگنا ہوتا تھا، کفار کڑپ ہو کے نیچے گرتا تھا. یعنی بہانا ان کی تلواروں کا ہوتا تھا، آگے مروڑ فرشتے دیتے تھے. قرآن پاک خود فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. پہلی آیات میں 3000 فرشتوں کا ذکر ہے، اس کی آگے والی آیات میں 5000 فرشتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جناب. جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا، ان کے بازو اور پر بھی ہیں فرشتوں کے. یہ ساری قسمیں اور ان کے ساری صفات قرآن پاک میں صراحتاً ہیں. ان کے پروں کا ذکر بھی فرادا وثلاثا وربع، ان کے پروں کا ذکر بھی، ان کی حیت بھی، ان کی قسمیں بھی. اگر ان تمام آیاتوں کو جمع کرنا ہے تو تفسیر کبیر یہی مقام اور تفسیر حقانی کا مقدمہ دیکھو. یعنی ان ہستیوں نے، ان مفسرین نے ان کی وہ آیاتیں قرآن پاک کی اسی جگہ محفوظ فرما دی ہیں کہ ان کی پروں کا ذکر کہاں ہے. ان کی خیال ہے کہ اول حق تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا. ونڈ یوں ہوئی تھی، زمین میں جنات آ گئے تھے اور آسمانوں میں فرشتے تھے. یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 پہلے کا ہے. جی جنات ہم سے بہت پرانے ہیں، 60,000 سال پہلے کا ہے. جنات ہی رہتے تھے، یہ لڑتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. فرشتے پھر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے، بھگا دیا ان کو. پھر یہ غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں یہ وہاں بڑا یعنی داخل ہو گئے. پہلے جس طرح ہم آپ انسان ہیں نا زمینوں میں، سیم فرشتے پہلے یہیں جنات ایسے ہوتے تھے، یعنی ان کی آبادی تھی. یہ جنات زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے. جنات
پھر ان کا آپس میں بغض و حسد شروع ہوا. اب انسان کی تخلیق کو غالباً 7,000 مکمل نہیں ہوئے حضرت آدم سے لے کر اس ٹائم تک. 7,000 تقریباً ہماری ریسرچ کے مطابق 6,500 سال ہو چکے ہیں. 6,500 سال. ٹھیک ہے جناب. وہ اس طرح حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 1,000 سال. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1,000 سال. 2,000 سال. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک 4,000 سال. 2 اور 4 6. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اس ٹائم تک 1442 سال ہو گئے. تقریباً یہ 6,500 کا اثر ہو جس طرح کی کتابوں میں آیا ہے. ہماری جو انسانی تاریخ ہے اس کو یوں سمجھیں کہ 6,442 سال ہو گئے. چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگ اور خون ریزی کی. اس وقت تک ابلیس کا نام عزازیل تھا. اس کا نام شیطان ابلیس نہیں تھا. عزازیل من عزت والا بزرگ بہت مقبول بارگاہ میں تھا. ہم نے 2 روایتیں پڑھی ہیں. کیسا ہے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا. ایک روایت میں کہ اس نے 80,000 سال عبادت کی. ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ اس نے 6 لاکھ سال عبادت کی اور تمام ملائکہ میں بڑا عالم اور عابد تھا. اب ان لوگوں کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے جو اپنے آپ کو 24 گھنٹے کچھ پڑھ کر کچھ ذکر کر کے اپنے آپ کو بس ہم بڑے ولی بن گئے, بڑے نیک بادشاہ بن گئے. اس سے ڈرتے رہے. وہ بڑا بے نیاز, اس کو ہماری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس کی مہربانی اگر قبول کر لیں, یقین مانے میں آپ کو قرآن پاک اور حدیث پاک کی روح سے عرض کر رہا ہوں, آپ خوش قسمت ہیں. آپ خوش قسمت ہیں. یہاں کوئی پیسے نہیں تقسیم ہو رہے. حضرت ابو ہریرہ بلکہ یہ خزانہ پیسوں سے بھی اعلیٰ ہے. یہ آپ کو توفیق الہی ہے, نبی پاک کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل, آپ کے ذہن دین کی طرف پھیرے ہوئے ہیں. اور یہ خزانہ پیسوں سے ابوا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلے, لوگ میں اعلان فرما رہے, لوگوں خزانہ تقسیم ہو رہا ہے, خزانہ تقسیم ہو رہا ہے. لوگ دوڑے, انہوں نے شمس شہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درہم و دینار تقسیم کر رہے ہیں, مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. آگے گئے تو نبی پاک کی ذات پاک گفت و شریف علم کا واز فرما رہے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں ابو ہریرہ تو نے تو کہا تھا کہ وہاں خزانہ تقسیم ہو رہا ہے, یہاں تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا چلے یہی تو خزانہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے یہی تو خزانہ ہے. کیا خزانہ؟ علم کا. اور علم کا ایسا خزانہ ہے جو لامحدود ہے, کبھی ختم نہیں ہونے والا. اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جا. کس کو حکم ہوا؟ اسی عزازیل کو. اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دے. کیونکہ جب انہوں نے لڑنا پھرنا شروع کیا نا تو اس شیطان کو کہ ایک جماعت فرشتوں کی یہ جنات کو ٹھیک کرنے آئے تھے. چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا. جو فرشتے کے ابلیس کے ساتھ آئے تھے ویسے زمین پر آباد کر دیے گئے اس وقت سے. لہذا فرشتوں کے 2 حصے ہو گئے, ایک زمین والے اور ایک آسمان والے. حق تعالیٰ نے اس خدمت کے نام میں ابلیس کو زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہی, کیونکہ فتح کر کے گیا تھا, جنات کو سیدھا کر کے گیا تھا. گو کہ اپنا ہم قوم ہے, ہم جنس ہے, سیدھا کر کے جو گیا یعنی فتح یاد. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام کیا دے دیا؟ پہلے یہاں رہتا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے آسمان پر بلا لیا اور پہلے آسمان کی مکمل اس کو بادشاہی دے دی, سردار بنا دیا. اور جنت کے خزانے عطا فرمائے. لکھتے ہیں کہ میری عبادت کرتا ہوا یہ یعنی فرما بردار عبادت, اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو دوسرے آسمان پر, پھر اس کو تیسرے آسمان, یعنی اس طرح یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا گیا. ایک وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام ملائکہ کا سربراہ بنا دیا, امام بنا دیا, استاد بنا دیا, معلم بنا دیا. لہٰذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا, کبھی آسمانوں میں, کبھی جنت میں. مطلب اس کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اس کے عروج و ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کیا. اللہ اس نے کہ بس میں تو بلا ہوں, کبھی زمین پر جا رہا ہوں, کبھی آسمان پر, کبھی جنت میں, کبھی کہیں ملائکہ کا استاد بن گیا ہوں, ان کا خطیب بن گیا ہوں, ان کا معلم بن گیا ہوں. جنات کو میں نے فتح کر لیا ہے. تکبر پیدا ہوا, غرور پیدا ہوا, سوچنے کا لگا کہ میں تمام ملائکہ سے افضل ہوں. ٹھیک ہے جناب, اتنا واقعہ خیال رہے, یہ آئندہ تفسیر میں کام آئے گا. مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اتنا ہے, ہضم کر لیں.
اگر یہی پرزبی ذہن میں بیٹھ رہا تو انسان یقین مانے کبھی دل میں اس کے خیال آ ہی نہیں سکتا. وہ صدق و اخلاص کے ساتھ یہی کہتا رہے گا ایم دتن میں کچھ نہیں. ٹھیک ہے جناب. اس میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کی خبر کن فرشتوں کو دی گئی تھی. پیچھے ہم نے کل سے پڑھا تھا نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ کن سب فرشتوں کو کہا گیا تھا یا کہ زمین والے فرشتوں کو کہا گیا تھا؟ سب کو یا بعض کو؟ بعض فرماتے ہیں صرف زمین کے رہنے والے فرشتوں کو ہی خبر دی گئی تھی کہ ہم ایک خلیفہ اور نائب بنانے والے ہیں. جناب یہ مختصر فرشتوں کی صفات, فرشتوں کی قسمیں اور فرشتوں کی حقیقتیں. باقی تفصیل انشاءاللہ کل چلے گی. مگر ایک بات صحیح یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ہی بتایا گیا تھا کیونکہ آیات میں کوئی قید نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.